لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب آبا محبت سے دوشی پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اس عقیدے سے پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس قلم کی چلنے کی آواز اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا. اب آپ سمجھدار بیٹھے جو محبوب ماں کی شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں، بورے والوں وہ محبوب ہمارا درود کیوں نہیں سن سکتے؟ توجہ ہے؟ روزمرہ کی مثال سمجھے. روزمرہ کی آپ کے قریبی قبرستان ہوگا اس گاؤں کا، تقریباً کتنے ایکڑ میں؟ 2-3 ایکڑ میں تو ہوگا. آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہاں؟ سب کو پتہ ہی مسئلہ. السلام علیکم یا قبروں والوں تمہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ ایک کونے میں کھڑے ہیں، نہیں سمجھے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبر، نہیں کہا. آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. ایک قبروں والوں تمہیں سلام ہو. تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے. نہیں سمجھے؟ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سن سکے. تو آپ تو قبرستان میں کھڑے ہیں. مولوی تو یہ عقیدہ دیتے ہیں جو مر گیا کام ختم. اور میرے بھائی جس کو آپ نے اور میں نے دفن کیا ہے وہ نبی نہیں ہے. دیلی بولے سبحان اللہ. شاید کوئی سننا لے دیا میں فلم. بھئی جس کو ہم نے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے نبی نہیں ہے. تو ایک نبی کا غلام ہے. نبی کا غلام قبر کی دہلیز میں اتر کر جب وہ مر کے قبر میں پہنچ کر وہ سن سکتے ہیں تو بتائیں نا نبی علیہ السلام کیوں نہیں سن سکتے؟ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ الطاف احمد جواری صاحب مفتی صاحب نے انہوں نے دوپہر کو غالباً میں گمان کر سکتا ہوں شاید آپ کو حدیث بیان کی ہو اس آل ثواب نے، جب انسان دفنانے کے بعد واپس لوٹتے فتولی اصحابہ، ضمیر کا مرجع وہ شخص ہے جو قبر میں پڑا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعْ قَرَانِ عَلَيْهِمْ. وہ دفنا کر واپس لوٹتے ہیں نا تو وہ جو قبر میں پڑا ہے وہ تمہارے قدموں کی آواز سن رہا ہے. وہ قبر والا قدموں کی آواز سن سکتا ہے. وہ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے. غلام کی سماعت یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کے کیا ہے؟ تو اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو پھر محبت سے پڑھیں. ہمارے نبی صرف سنتے ہی نہیں ہیں
आशिकों के लिए पर्दे उठा के दीदार भी कराते हैं। मोहब्बत से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका। पीछे वाले भी पढ़ लें। मैं पहले कह रहा हूँ कि आप थके बैठे हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं बस 2-4 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, अगर आपकी तबीयत इजाज़त देगी तो आगे गुफ्तगू करेंगे, वरना कोई नहीं। मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ, मुझे पता है तालिब इल्म मुतवज्जे हो तो मैं सबक पढ़ाता हूँ, ना मुतवज्जे हो तो उनको कहता हूँ चलो किताब उठाओ, जाओ के सबक याद करो। तो ऐसी बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, लेकिन मोहब्बत से पढ़ें और इस अकीदे से पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते हमारी आँख लग जाए, महबूब का दीदार हो जाए। इस मोहब्बत से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आज पढ़ेंगे तो कल काम आएगा भाई, आज पढ़ेंगे तो कल काम आएगा। ये बड़ा काम आने वाला है, क़यामत का दिन होगा। एक शख्स जो है उसको फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जाते होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पता चलेगा ना मेरे उम्मती को ले जा रहे हैं, हुजूर दौड़ के जाएंगे। कैसे दौड़ेंगे? आज अगर आपने कभी माँ की मोहब्बत देखी हो तो फिर ये मसला समझ आ जाएगा। बच्चा रोता हो ना, माँ जब दौड़ती है उसे अपने दुपट्टे का भी लिहाज नहीं रहता, उसे ये भी नहीं पता होता कि मेरे सर पे दुपट्टा है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे की मोहब्बत में इस कदर तड़प करके गई ना। बच्चा रो रहा था तो माँ दौड़ी, दौड़ करके उसने जब बच्चे को उठाया, जहां से भी हाथ पड़ा उठा दिया और अपने सर पे ने ये भी गवारा नहीं किया कि ये भी नहीं देखा कि मेरे सर पे दुपट्टा है या दुपट्टा नहीं है। ये माँ है, माँ, उसको अपने बच्चे से इतना प्यार है तो एक माँ नहीं 70 माँओं से बढ़कर खुदा बंदे से प्यार करते और मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते। तो क़यामत के दिन हुजूर दौड़ करके जाएंगे, इतने दौड़ेंगे कि हुजूर की चादर सिरकती हुई नजर आएगी और उन फरिश्तों को फरमाएंगे रुको, मेरे उम्मती को किधर ले जा रहे हैं? वो कहेंगे या अल्लाह या रसूलल्लाह हुक्म हुआ है दोज़ख की तरफ। आप फरमाएंगे चलो मेरे सामने इसका मीज़ान, दोबारा वजन करो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक अल्लाह भी फरमाएगा ऐ फरिश्तों मेरे यार की इताअत करो, ले चलो वापस। जब फरिश्ते वापस लाएंगे फिर वो तोला जाएगा ना मीज़ान। पहले तो नेकियां कम थी, हुजूर अपनी जेब से एक पर्ची निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तवज्जो है ना, पर्ची जेब से निकालेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। जब ज्यादा हो जाएंगी तो फिर होगा हुक्म होगा कि ये कामयाब हो गया, इसको जन्नत में जाने दें। जब जन्नत की तरफ ले जा रहे हो ना फरिश्ते तो वो कहेगा एक मिनट हुजूर से पूछ लूं या रसूलल्लाह ये था क्या? या रसूलल्लाह ये क्या था जो एक पर्ची आपने रखी तो नेकियां भारी हो गई, नेकियां ज्यादा हो गई? सुने काम आएगा। आखिर तक बंदा दिल की खिड़की खोल कर सुन के जाए। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाएंगे ऐ मेरे गुलाम, तेरा तूने दुनिया में पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा दुरूद पढ़ा था। इतनी ढीली सुभान अल्लाह जरूरत नहीं है वैसे, ना भी कहें तो गुजारा चल जाएगा, ना भी कहें आप तो क्यों। सुभान अल्लाह का माने अल्लाह पाक है, आप और मैं ना भी कहें तो वो पाक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि हाथ बुलंद करके कहो, मेरी आदत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप हाथ बुलंद करें, कोई नीचे से जेब साफ कर जाए। मैं ये नहीं कहता, ना ही मैं इसको मजाक में कह रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, हंसाना भी मैं मकसूद नहीं समझता। लेकिन बात गौर तलब यह है कि सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तो पाक है ही है, तू कहता रहेगा तो तू भी पाक हो जाएगा। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया भी तेरा एक मर्तबा जिंदगी में पड़ा हुआ मैंने संभाल के रखा है। यहां से कुछ आप समझे, कोई अकीदा लेके जाए यार, जिसने एक मर्तबा पढ़ा है हुजूर उसको नहीं भूले। नहीं समझा?
حضور اس کو نہیں بھولے جس نے ایک مرتبہ پڑھا ہے درود پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہے. حضور اس کو جانتے ہیں جو ہر وقت پڑھے, محفل میں بیٹھ کے پڑھے, تہجد کے وقت پڑھے, جو اٹھتے بیٹھتے پڑھے. میرا نبی بھولنے والا نہیں ہے. ارے جو میرا نبی وہ ہے ایک مرتبہ جس نے پڑھا ہے اس کا سنبھال کے رکھا ہے جو پوری زندگی پڑھتا رہے اور جو تڑپ کر کے پڑھتا رہے. حضور تڑپایا نہیں کرتے, حضور آ جایا کرتے ہیں. محبت سے پڑھے, حضور آیا جایا کرتے, تڑپایا نہیں کرتے. تو آپ محبت سے پڑھ لیں ایک مرتبہ صلاۃ ہو, آخر بندے تک پڑھ لیں صلاۃ و سلام پڑھ لیں صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی محبت سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مدینے والا مدینے والا آمنا دلا. اگر آپ لوگ میرے خیال میں سب کو آتی ہے, آسان نہ آتا ہے, سب پڑھ لیں گے, سب کی حاضری ہو جائے گی. مدینے والا آمنا دلا لگیا نبھا جادا. مدینے والا آمنا دلا مدینے والا آمنا دلا. سب پڑھ لیں مدینے والا سہارا جیسا کوئی نہ ہوئے گل نللا جاندا. مدینے والا آمنا مدینے والا آمنا مدینے والا آمنا لگیا نبھا جاندا. مدینے والا سارے شامل ہو جاؤ. لگیا نبھا سہارا جیسا کوئی نہ ہوئے گل نللا جاندا. مدینے والا آمنا دلا آمنا دلا آمنا دلا. سب پڑھتے مدینے والا آمنا دلا. ہاتھ جوڑنا ہاتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھ موڑدا. او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا. جس طرح حضور نے جوڑے ہیں کوئی جوڑ کے دکھا سکتا ہے؟ بولے علماء تشریف رکھتے ہیں. بدر کا مقام ہے, بدر کا میدان بدر. نبی علیہ السلام کی شان سنیں. بدر کا دن ہے, بدر کا مقام ہے. حضور کے غلام کے بازو پر کافر نے تلوار ماری تو کٹ گیا بازو. بازو جب زمین پر آیا نا تو یہ منظر حضور دیکھ رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور میں میرا غلام کیوں پریشان ہے, کیوں پریشان ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی کافر توڑنے والا کھڑا ہے, اے میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کافر توڑنے والا کھڑا ہے تو مصطفیٰ جوڑنے والے بھی موجود ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے بازو اٹھایا, پھر جوڑا کیسے؟
آج لوگ کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی ولی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کبھی پڑھو اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی میں نے کون سا اسپتال کھولا ہوا ہے، یہاں کوئی میں نے ڈاکٹر نہیں بٹھایا کہ اب آپ کا بازو جوڑیں گے، پلستر لگائیں گے، ٹانکے ٹوٹنے لگائیں گے، پھر دیکھیں گے کیسے ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ آج تو ڈاکٹر جو ہے وہ پلستر لگاتے ہیں، پھر مہینے کے بعد کھول کے دیکھتے ہیں ہو یار صحیح نہیں لگا۔ ایسے ہی ہے، یا ٹوٹ گیا ہے تو ہڈی جوڑ کے پاس جائیں گے، اس نے بھی پھٹیاں شٹی رکھ کے کچھ نہ کھول کر کے پھر بعد میں دیکھے گا وہ یار ہل گیا ہے، لیکن میرے نبی جوڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جوڑا کس طرح؟ حضور نے وہاں یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کافر توڑنے والا موجود ہے تو مصطفیٰ جوڑنے والے بھی موجود کھڑے ہیں۔ حضور نے بازو اٹھایا اور اپنا لعاب کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن، جس کو ہم آپ اور میں تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن نبی علیہ السلام نے لگایا۔ آج لوگ نبیوں کی بات کرتے ہیں، نبیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کے لعاب کی برکت دیکھیں، رسول اللہ کا لعاب وہ ہے، تیرا تھوک اور نبی کا لعاب ایک جیسا نہیں۔ اگر تو تھوکے تو اس میں جراثیم ہے، منع ہوتا ہے۔ اسپتال میں جائے تو لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اچھی جگہ پہ جائے تو لکھا ہے تھوکنا منع ہے، کیونکہ تیرے تھوک میں جراثیم ہے۔ میرے مصطفیٰ کا لعاب وہ ہے، اگر کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا کر دیتا ہے، بجلی پہ لگے تو درست ہو جاتی ہے، آنکھ پہ لگے تو درست ہو جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگے تو ایڑی درست ہو جاتی ہے۔ جابر کی ہڈیاں میں پڑ جائے، 1000 آدمی کھا جائے، نہ روٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ بوٹیاں ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید۔ تو جو ہے جس محبوب کا لعاب، یہ کیسا لعاب ہے؟ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور جنگ میں تھے، پیاس لگی تھی، پانی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا پانی تو نہیں ہے یہاں، میری زبان چوس لو۔ سبحان اللہ۔ اس نے زبان چوسی، پوری زندگی اسے پیاس لگی۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ اس صحابی کو پوری زندگی پیاس نہیں لگی جس نے ایک مرتبہ زبان مصطفیٰ چوسی۔ توجہ ہے؟ نہیں توجہ آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو اگلا جملہ توجہ سے سنیں۔ جس نے ایک مرتبہ زبان چوسی، اس صحابی رسول نے، اس کو پوری زندگی پیاس نہ لگے۔ جو حسن و حسین ہر وقت ہی چوستے رہے، بچا گئے ہو کسی نہیں۔ صحابی رسول ایک مرتبہ چوسے، پوری زندگی پیاس نہ لگے، تو جو رسول اللہ کی ہمیشہ گود میں بیٹھے رہے، رسول اللہ ہمیشہ ان کو اپنی زبان چساتے رہے۔ امام حسن و حسین کو حضور نے ہمیشہ جناب آپ اپنا لعاب اپنی زبان چساتے رہے۔ وہ کیسے ان کو پیاس لگ سکتی تھی؟ وہ کس طرح میدان کرب و بلا میں ہاتھ پھیلا سکتے تھے؟ یہ لوگوں کی بھول ہے۔ میں کہا کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا۔ توجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے لعاب کی برکت دیکھیں، یہ کڑوے کنویں میں پڑ جاتا تو میٹھا کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تشریف لے گئے تھے نا، وہ اس کنویں کا پانی بھی کڑوا تھا،
کیا تھا؟ لیکن اللہ کا نبی کیا تو میٹھا ہو گیا. یہاں حضور نہیں جا رہے، حضور کا لعاب جا رہا ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کیا ہیں؟ او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑتا، او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑتا تے کٹی ہوئی اکھ موڑدا. او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھ موڑدا. او کٹے ہوئے پڑھو پڑھو کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا، او کٹی ہوئی اکھ جے سونا چاہے گنگیا کونوں، سونا چاہے گنگیا کونوں گلا گلا چھوڑدا. مدینے والا مینا لالا، مدینے والا مینا لالا، لگیاں نبھا جاندا. مدینے والا مینا لالا، پڑھو پڑھو مدینے والا مینا لالا. اور آگے بڑی خوبصورت بات کی، ابو جہل موج سے دیکھے. ابو جہل جو ہے نا موج سے دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مختلف جگہوں سے کنکریاں اٹھاتا ہے، مٹھی میں بند کرتا ہے، اور پھر حضور سے کہتا ہے اب اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. توجہ کریں، یہاں بڑی عقیدے کی بات ہے. ابو جہل کی جو ذریت ہے نا، ذریت وہ بھی کہہ رہی ہے آج کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ لوں گے. یہ عقیدہ ابو جہل کا ہے. ابو جہل نے مٹھی میں بند کی تھی نا کنکریاں، دیوار بنائی تھی. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مٹھی کے اندر ہے یا آر پار ہے، نبی کو نہیں پتا کہ چونکہ میری مٹھی کے اندر ہے، یہ بند کی تو بیر دیوار بن گئی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی ذریت آج بھی یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کہنا نہیں. یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ابو جہل کا عقیدہ اور اس کی ذریت کا عقیدہ ہے. سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے نبی بیٹھے زمین پر ہوں تو جنت کی خبر عطا فرماتے ہیں. نہیں دیتے. سرکار زمین پر کھڑے ہیں، مصلی اس پر کھڑے ہو کر امام بخاری فرماتے ہیں آپ مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، اور ایسے حضور نے ہاتھ بلند فرمایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے. ایک قدم مبارک آگے کیا. جب سلام پھیرا نا صحابہ نے اس کی حضور آج کے بعد کیا اس طرح نماز پڑھنی ہے کہ اس پر ہاتھ بلند کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے؟ این نماز میں آپ کیا پکڑ رہے تھے؟ اب حضور مصلی پہ ہیں. سرکار نے فرمایا میں مصلی پہ کھڑا تھا تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جنت تک آنکھ چلی گئی. سبحان اللہ. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے ہاتھ اٹھایا تو پکڑ لیا. نہیں سمجھے؟ کیونکہ رات 12 بجے تھوڑے بھی بچے بیٹھے نے میرے گھر یہی ہوتا ہے نا، ٹائم نہ لگے تو پھر بندہ سمجھ آتی ہے. بھئی نبی علیہ السلام جو ہے وہ جنت، اس میں انگوروں کا جو خوشہ اس کو حضور نے پکڑا ہوا ہے. جس نبی کا ہاتھ جنت تک چلا گیا، یہ قوم کب بولے گی جس نبی کا ہاتھ جنت تک چلا جائے؟ جنت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کانتے ہاتھ رکھ کے دوڑے میں بھی پڑھ سکتا ماں یہ میں نے یاد نہیں، لیکن قوم علم کی پتہ ہے جنت کی طرح اند سدرۃ المنتہی اندہا جنت المأوا. جنت تو سدرت سے بھی اوپر ہے. تو کتنا فاصلہ ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے آسمان سے، زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے، پھر تیسرے آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے، پھر چوتھے آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پانچویں آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے.
چھٹے کی پھر 500 سال کی مسافت ہے، ساتویں کی پھر 500 سال کی مسافت ہے، پھر جا کے سدرا، پھر جا کے جنت۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب میں ہاتھ بلند کروں، میرا ہاتھ قد 6 فٹ ہے تو 2 فٹ اوپر ہاتھ چلا جائے، 8 فٹ تک چلا جائے، کسی کا 10 فٹ قد ہو تو 12 فٹ چلا جائے، کسی کا 12 فٹ ہو تو 14 فٹ تک ہاتھ چلا جائے، 16 فٹ تک ہاتھ چلا جائے۔ مولانا تم ہاتھ اٹھاؤ تو 10 فٹ تک نہیں جاتا، میرا نبی کھڑا زمین پر ہے، ہاتھ جنت میں نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ جس نبی کا 3500 سال مسافت دور ہاتھ جنت میں جا رہا ہے، مدینے سے دور والا کتنا دور ہے؟ یہاں نہیں آ سکتا، کسی پر دستے تسلی نہیں رکھ سکتے، میرا نبی تڑپاتا نہیں آ جاتا، کوئی سچی تڑپ پیدا تو کرے، حضور تڑپایا نہیں کرتے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، حضور تڑپاتے نہیں، حضور آ جائے۔ پوچھنا کچھ اپنا بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے سے، جدو حضور دیش کے تڑپے نا تو کہندے سی اتھا میں مٹھڑی نت جان اتھا میں مٹھڑی نت جان بلا سونا خوش غصے وچ ملکا رب۔ جدو سرکار نے لجپالی فرمائی نا کرم کی تھا، سرکار نے پردے اٹھائے اپنا جلوہ دکھایا، تو پھر حضرت بابا فرید نے کیا کہا؟ پہلے کہتے تھے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش غصے وچ ملکا رب۔ جدو سرکار نے کیتا کرم، حضور نے پردہ اٹھایا، تو پھر لوگوں کو کیا کہتے؟ خلقت مجھے دی گولے ہر دم فرید دے گولے، اے لوگ لپتے وطن فرید مکے نے چھپائی وطن۔ اللہ کیا بات ہے، سلامت سلامت۔ تڑپاتے نہیں ہیں، محبت ہو تو حضور آ جائے۔ انسان تو انسان، حضور سے تو محبت جانور بھی کرتے ہیں، لکڑیاں بھی کرتے ہیں، شجر و حجر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے جب مدینہ طیبہ میں بیر سے تشریف لاتے نا، داخل ہوتے مدینہ میں، سرکار فرماتے جبل احد، اشارہ کر کے فرماتے صحابہ کو جبل احد یحبنا و نحبہ، فرمایا او جبل احد ہے یہ، دیکھو صحابہ جبل احد یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یار سرکار کے ساتھ جبل احد محبت کرے، حضور محبت کا جواب پتھر کو محبت سے دیتے ہیں۔ اگر امتی کرے پتھر محبت کرے، حضور فرماتے ہیں یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پتھر ہو کے محبت کرے تو محبت کا جواب محبت میں لے جائے، امتی ہو کے محبت کرے تو حضور تڑپائیں گے، تڑپاتے نہیں، آ جائے گا تو سینے پہ لگا دے۔ سرکار جس منہ سے حضور کا غلام پڑھتا ہے نا، درود پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، حضور وہ منہ چومتے بھی ہیں، ثواب چومتے بھی ہیں، اسے جو ہے اپنی چادر بھی عطا ہو۔ امام بصیروں کو نہیں، حضور شفا بھی دے گا، چادر بھی دے گا، تو حضور آ جاتے ہیں۔ شرط ہے سچی تڑپ ہو، سچی تڑپ نہیں تو ہم سے پھر کو درخت افضل ہے، شجر افضل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جمعے کے دن حضور خطبہ فرما رہے تھے منبر پر، تو آپ جس درخت کے تنے کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے، اس سے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں این جمعہ کی حالت میں خطبے کے دوران ایک رونے کی ہم نے آواز سنی، اور اس آواز کا رونا اتنا دردناک تھا کہ اگر حضور خطبہ نہ چھوڑتے
میں یہ مانتا ہوں حضور نے حسنین کریمین کے لیے خطبے چھوڑے. حسنین کریمین آ رہے تھے تو حضور نے خطبہ چھوڑا اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا. میں خطبہ پڑھ رہا ہوں, میرا بچہ تھلے گرتا ہے, اٹھتا ہے, روتا تڑپتا ہے, میرے لیے حکم نہیں ہے کہ میں خطبہ چھوڑ کے اس کو اٹھاؤں. یہ میرے مصطفیٰ ہیں کہ خطبہ چھوڑ کے حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں. یہ بھی بات پکی ہے. لیکن یہاں صرف حسنین کریمین کے لیے نہیں, حضور نے خطبہ چھوڑ کے نیچے زمین پر تشریف لایا اور اس ہڈانا کھجور کا تنا جو تھا جس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ پڑھا کرتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور اس کو اپنے سینے نہ لگاتے, اپنا دستے تسلی نہ رکھتے, زمین پر تشریف نہ لاتے, منبر سے اتر کر حضور اس کو سینے نہ لگاتے, اللہ کی عزت کی قسم اس کی دردناک آواز سے ہمارے سینے پھٹ جاتے. پتہ یہ چلا انسان تو انسان اگر درخت بھی حضور سے محبت کرے, حضور تڑپاتے نہیں ہیں, آ جاتے ہیں سینے لگا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم دستگیر. میرے نبی تڑپاتے نہیں ہیں, آ جایا کرتے ہیں, تڑپاتے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے حضور کھڑے زمین پر ہیں, ہاتھ جنت میں. 3500 سال کی مسافت ہے. جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں, اس محبوب کا ہاتھ بھورے والوں تک نہیں آ سکتا. وہ محبوب نہیں آ سکتا. اچھا ایک بات بتائیں, قبروں میں نہیں آتے؟ بولے تسی کہنا اسی کہنا دیکھ کے ہر قبر میں حضور آتے ہیں. کوئی روک سکتا ہے؟ آج تک کوئی پیدا ہوا روکنے والا؟ حضور کے ذکر کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ روکنے والے کافروں کے کام تھے. آج بھی کئی روکتے ہیں, روکتے ہیں, آج بھی کوئی ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور کے نام کا ڈنکا جو ہے ہم نہیں بجا رہے, ہماری اوقات ہی کیا ہے, ورفعنا لک ذکرک, جس کو خدا بلند فرمائے. رب بلند فرما رہا ہے, کسی کے روکنے سے نہیں روکنے والا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, حضور قبروں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ بولے کوئی ہے مائی کا لال حضور کو روکے قبروں میں آنے سے؟ جب قبر میں حضور کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھے, کوئی ایک دن میں ایک قبر ایک بنتی ہے, 2 بنتی ہے, 10 بنتی ہے, ہزاروں لاکھیں قبریں ایک دن میں بنتی ہے, اور ہر قبر میں میرا نبی آتا ہے. جب ہر قبر میں نبی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا, تو سنیوں کی محفل میں آنے سے کو سچی طرف ہو تو حضور آ جایا کرتے, تڑپاتے نہیں ہیں. حضور پردے اٹھا کے دیدار کرا دیا کرتے. تو اس لیے میرے بھائیوں, حضور نے وہ انگور کا جو خوشہ تھا نا, چاہا توڑ لو, امت کے لیے تحفہ. لیکن سرکار نے دیکھا یہ جنتی میوہ ہے. کیا یہ جنتی ہے؟ اور جنت کو بقا ہے, جنت کو فنا نہیں ہے, تو اس کی ہر چیز کو بقا ہے. ہم نے یہاں سے جب جانا ہے نا, محشر کے دن اٹھنا ہے, حضور کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیشہ رہیں گے, وہاں موت نہیں ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ ایک خوشہ, ایک گچھا, حضور نے فرمایا اگر میں توڑ کے لے جاؤں نا, پوری میری امت قیامت تک کھاتی رہے تو نہیں ختم ہوگا.
کیونکہ جنت کی نعمتوں کو بقا ہے، فنا تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے حضور نے اجازت تک فرما دیا کہ میری امت خود آ کے یہاں جنت میں کھا لے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا کمال میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل یہ سمجھا کہ شاید اس میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ دیوار کے پیچھے کل کی خبر نہیں، فلاں نہیں، ان کو سنے، سب سے بڑی غیب الغیب ذات خدا کی ہے۔ سب سے غیب الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب خدائی مصطفیٰ سے نہیں چھپا اور کوئی ہے چیز چھپ سکتی ہے؟ رب نہیں چھپا تو آپ چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے۔ آپ میں جو دوست بیٹھا ہے، جتنے آئے ہیں مغرب سے لے کر یا عشاء سے لے کر اب تک آپ بیٹھے ہیں، میرا یہ عقیدہ اللہ کی عزت کی قسم حضور کی نظروں کے سامنے بیٹھے۔ اور پھر حضور کی محفل کا ادب یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ حضور کے سامنے صحابہ کس طرح بیٹھتے تھے؟ دامن پھیلا کے بیٹھتے تھے۔ اللہ کی انوار کی بارش برس رہی ہے اور اگر ہم دامن پھیلا کے بیٹھیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، سر پر کپڑا رکھ کے بیٹھیں گے، باوضو ہو کر بیٹھیں گے، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خالی واپس نہیں لوٹے گا۔ جو بھی یہاں سے اٹھے گا مرادوں سے اپنی جھولیاں بھر گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محفل میں بیٹھے بیٹھے کسی کو حضور کا دیدار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ جتنا حضور سے پیار ہوگا اتنا حضور کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی نا اتنا حضور کے وہ قریب ہوگا، اتنے پردے اٹھ جائیں گے، اتنا حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کا دیدار کر لے گا۔ اس کی ایک مثال میرے خیال میں اختتام کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو گیا، آپ لوگ بھی کافی دیر سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ صبح آپ کی یا میری نماز رہ جائے۔ محفل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بے نمازی ہو جائیں، نہیں۔ سنی جو ہے نا وہ محفل بھی کرے، حضور کے حکم کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، نماز بھی پڑھے۔ نماز کا نام لیا دو چار بندے سبحان اللہ تو نہ کہ کیڑے پاسے مولوی صاحب۔ کاش کہ ہم لوگ اصل ڈیوٹی کرتے نا، اصل یہ جو ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں نا یہ فرض نہیں، سچی بات ہے، فرض نہیں ہے، یہ نفل مستحب عمل ہے۔ اصل ڈیوٹی جو ہے نا، اصل دیکھو نا، آپ میں سے کوئی بندہ یہ قریب کوئی مل ہے، اس کا آپ نام جانتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، اس میں جا کر کہے دفتر والے کو میں بھائی نوکری کرنا چاہتا ہوں، وہ شیڈول بتایا بھی ہاں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ڈیوٹی ہے، ایسی ہے نا۔ تو یہ آدمی کہ نہیں جی مجھے اوور ٹائم دے دیں، ڈیوٹی کو چھوڑ، تو وہ کیا کہیں گے، جاؤ دماغ کا علاج کرو۔ جو اصل ڈیوٹی کرے نا اس کو اوور ٹائم ملتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اوور ٹائم اس کو ملتا ہے جو اصل ڈیوٹی کرے، اس آدمی کے لیے اوور ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اصل ڈیوٹی، اب نماز کوئی پڑھے نا، واجبات کو آپ چھوڑیں، نماز آپ ترک کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، واجب بھی نہ پڑھیں، آپ کہیں ساری رات بس محفل ہوتی رہے، صبح کو جناب پھر سوئے رہیں، تو میرے بھائیوں اصل ڈیوٹی نماز ہے جو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اصل ڈیوٹی نماز ہے جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے اصل ڈیوٹی جو ہے کیا، پھر یہ نفلی، یہ استحباب، یہ اوور ٹائم جتنا مرضی لگاتا رہے، جتنا مرضی لگاتا رہے گا اتنا ثواب زیادہ پاتا رہے گا۔ جیسے اوور ٹائم جتنا زیادہ لگتا ہے اتنے اجرت زیادہ ملتی ہے، اسی طرح اصل ڈیوٹی پہ بھی آ، پھر اوور ٹائم بھی لگا، پھر میرا مدینے والا راضی بھی ہوگا اور دیدار۔ اور پھر کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے بیٹھے جلوہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے غوث پاک سرکار دی بعض فرما رہے تھے، آپ کے غلام بیٹھے تھے، ان کو بیٹھے بیٹھے محفل میں ان کو گئی تو دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے۔
غوث پاک سرکار ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھولی, اس نے دیکھا میرا پیر میرے سامنے, وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. کہنے حضور آپ پیر ہو کے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ. آپ نے فرمایا سچ بتانا تیری اونگ تجھے لگی تھی حضور آئے تھے نہیں, تو آنکھ تیری لگی حضور کا دیدار کیا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور بالکل میں نے سرکار کا دیدار کیا ہے. فرمایا پھر میں تیرے ادب کے لیے نہیں کھڑا ہوا, تو مصطفیٰ کو خواب پہ دیکھ رہا تھا, میں مصطفیٰ کو ظاہری طور پہ. تو پھر حضور تڑپاتے نہیں ہیں, حضور آ جایا کرتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے, یہ ابو جہل کا ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ بتائیں جی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں وہ بتائیں؟ پتہ چلا حضور کو پتہ ہے کہ اس کی مٹھی جو بند ہے نا اس کے اندر کیا, حضور جانتے ہیں, حضور کو پتہ ہے. اب وہ اندر کیا تھا؟ کنکر, پتھر, کنکریاں. ایمان سے بتانا آج تک لوگ پتھروں کو پوج رہے ہیں. پتھر بولتے نہیں آپ. پتھروں نے کہا کہ ہمیں نہ پوچھو, ہم خدا نہیں. سورج کو لوگ پوج رہے ہیں, آج تک سورج نے کہا مجھے نہ پوچھو میں خدا نہیں. بولے اگر آپ نہیں بولیں گے تو صبح تک میں بیان کروں گا. اگر آپ بولیں گے تو پھر جلدی چھوڑ دیں. پھر نہ بولے اللہ جی کہنے نہیں بول دے, تجھ لگے رہو. سبحان اللہ. وہ کہنا نہیں تواڈے تے اعتبار ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سورج کو لوگ پوچھ رہے ہیں, آج تک سورج نے کہا کہ مجھے نہ پوچھو, بولا. چاند کو لوگ پوچھ رہے ہیں, بولا چاند. کیوں جی؟ گائے کو لوگ پوچھ رہے ہیں, گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں. گائے نے بول کر کہا کہ مجھے نہ پوچھو میں خدا نہیں. مورتیوں کو لوگ پوچھ رہے ہیں, بولی. شجروں کو لوگ پوچھ رہے ہیں, بولے شجر. حجر نہیں بولے, شجر نہیں بولے, یہ سب پوچھ رہے ہیں. لوگ چاند کو پوچھ رہے ہیں, چاند نہیں بولا. ستاروں کو پوچھ رہے, ستارے نہیں بولے. سورج کو پوچھ رہے, سورج نہیں بولا. شجروں کو پوچھ رہے, شجر نہیں بولے. حجروں کو پوچھا, حجر نہیں بولے. لیکن میرا نبی وہ بولتے یوں دلیل ہے خدا کی وحدانیت کی. مصطفیٰ ایسی دلیل ہے. ارے چاند نہیں بولا, سورج نہیں بولا, شجر نہیں بولے, حجر نہیں بولے. میرا نبی ایسی دلیل ہے, نبی اشارہ کرے جو نہیں بول سکتے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. آج تک جو نہیں بولے, شجر بولا, میرا نبی اشارہ کرے تو پھر بولتا ہے یا نہیں؟ حجر نہیں بولے, پتھر نہیں بولے, آج تک نہیں بولے. اپنے پوچھنے والوں کو یہ نہیں کہا میں تو دلیل ہوں, دعوے کو پوچھو, میں تو دلیل ہوں رب کی وحدانیت کی. لیکن دلیل ہے, خاموش دلیل ہے. میرا نبی ایسا منہ بولتا دلیل ہے, ایسا اللہ کی وحدانیت کی پیرا محبوب دلیل ہے. جو نہیں بول سکتے نبی اشارہ کرے تو وہ بھی بولے, نہیں بولے. یہ ابو جہل نے پتھر بند کیے تھے مٹھی میں, جو نہیں بول سکتے تھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں کہوں, میں بتاؤں یا جو اندر ہے وہ بولے؟ ابو جہل معجزے دیکھے, پڑھو. ابو جہل معجزے دیکھے, مٹھ کٹ کے آنکھیں کہے. ابو جہل معجزے دیکھے, مٹھ کٹ کے آنکھیں کہیں. جیسو سارے پتیرا کروں کل میں پڑھا چھوڑتا مدینے والا, مدینے والا. پڑھو
حضور ایسی دلیل ہے. اور پھر احسان ہوا مومنوں پر تو خوشی کافرہ نے کرنا. بھئی احسان ہم پر ہوا ہے، اللہ کا احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ان میں اپنا محبوب بھیجا رسول. کئی ہیں تھے دھوکے کھاتے جی میں نے انفسکم یہم ساڑھے میں چھوڑے تو نوزو اللہ کرنا کے ساڑھے بار دیکھو نا جی حضور بازاروں میں چلتے ہوئے حضور کو کھاتے ہوئے دیکھا، پیتا ہوئے دیکھا بازاروں. جس محبوب کو کھاتے پیتے بازاروں میں چلتا تو دیکھتا ہے، اس کو اس نبی کو سدرہ سے پار گزرتے ہوئے نظر نہیں کرتا. حضور کھائے نا، ہمیں کھانے کا ڈھنگ کہاں سے ملتا جی. نبی ہے تو وہ شادیاں کرتے ہیں. بھئی شادی نہ کرے تو ہمیں سنت کیسے بنے گی؟ شادی نکاح کیسے سنت طریقے پر کرو گے؟ آج عیسائی بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے پاس سنت طریقہ ہے؟ نہیں ہے. شادیاں یہودی بھی کرتے ہیں، سنت طریقہ نہیں ہے ان کے پاس. غیر مسلم کرتے ہیں شادیاں، آگ پرست، نجم پرست، مورتی پرست، غیر پرست، لیکن ان کے پاس سنت طریقہ نہیں ہے. مسلمان جب شادی کرتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے گئے گزرے دور میں جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے 100 شہید کا ثواب. ہمارا کھانا پینا یہ ساری جو ہے وہ ثواب ہے، اس لیے کہ ہم حضور کا دامن پکڑ کر کے کھاتے ہیں. حضور نہ کھائے تو کھانے کا ڈھنگ کسی کو ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے. آقا علیہ السلام سے تو انسان لکڑیاں، شجر، حجر، جانور بھی محبت کرتے ہیں. اگر انسان محبت کرے تو حضور تڑپایا نہیں کرتے، آ جایا کرتے. کبھی تڑپ کر دیکھنا یا نہیں تڑپنا، کہیں علیحدہ بیٹھ کے تڑپنا، تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹھنا. آج نوجوان اعتراض کرتا ہے، دیکھو جی یہ جھنڈے لگا رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، کدھر لکھا ہے؟ صحابہ نے اس طرح جھنڈے لگائے، اس طرح جلوس نکالے؟ اعتراض ہوتا ہے نا. تو پھر کیا جواب ہے؟ اسی کہنا دوڑا مائیے کو ہے تو سنو. پھر سنو، میں حقیقت بیان کرتا ہوں. جس بات پر یہ لوگ اعتراض جو کر رہے ہیں، کپڑوں کی قلت اس وقت تھی، اور وہ سوال بنتا نہیں ہے کسی غیر کا کہ صحابہ نے جی جھنڈے کیوں نہیں لگائے؟ تم بڑے عاشق آ گئے صحابہ سے بڑے. اس وقت کپڑوں کی قلت تھی. نیچے والے کسی کے پاس چادر ہوتی نا تو اوپر والی نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا. انہوں نے وطن چھوڑے حضور کے لیے، جانیں پیش کی حضور کے لیے، سب کچھ چھوڑا. اگر ان کے پاس وافر مقدار پر کپڑے ہوتے تو تم 2-4 میٹر لگا کے بڑے خوش ہو جاتے ہو. صحابہ پورے کے پورے تھان حضور کے اوپر قربان کر دیتے. اس کی مثال سمجھا، اور مثال بھی نہیں ہے، بہت بڑی عظیم بات ہے. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا جان ہیں. میں اسٹیج والوں کی بات نہیں کرتا، آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بھی، نوجوان سے پوچھتا ہوں کتنے کفن دیے تھے کپڑے میں؟ کوئی ہے نوجوان اس کا جواب ہے اس کے پاس؟ دوڑے مائے سننے والوں سے اعتراض ہے نا بیٹا، کوئی تعلیم کی بات سمجھو. کتنے کفن کے کپڑے تھے حضرت امیر حمزہ کے لیے؟
ویسے مسلمان کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ 3 کپڑے. آپ میں سے میں کوئی بھی ہمارے عزیز مثال کر دیں تو مسلمان کو کفن کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ بولو 3 کپڑے. 3 کپڑے ہیں مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 ہیں. لیکن بتایا بھی حضرت امیر حمزہ کو 3 کپڑے کیوں نہیں دیے؟ 2 چادریں کیوں نہیں دی؟ صرف 1 چادر تھی اس وقت. اب اس وقت وہابیوں کا، دیوبندیوں کا یا غیروں کا سوال کرنا جی صحابہ نے جھنڈے لگائے، یہ بےہودہ سوال ہے. جس وقت کفن کے کپڑے 3 ہیں لیکن حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے لیے 1 چادر ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی، اگر پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، سر کی طرف پوری کی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی چادر چھوٹی. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ یہ گورنر مدینہ ہے، اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی کی مدینہ طیبہ جا کر بات نہ بنتی ہو، پریشان ہو، جا کر امیر حمزہ کی دربار پر حاضر ہو جائے اور اونٹ پہاڑ پر جا کر سیدنا امیر حمزہ کی خدمت میں عرض کر دے یا امیر حمزہ آپ اپنے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ چچا جان آپ جو رسول اللہ کے پیارے ہیں، آپ میری سفارش کر دیں گے، حضور نہیں ٹالیں گے، آپ کی قبول فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اے حضور آپ کی بات موڑتے نہیں، ادھر حاضری تھے کہ آؤ سفارش کرواؤ، میری سرکار اپنے چچا جان کی موڑتے نہیں. ان کے لیے 1 چادر ہے، اور اس وقت اعتراض کرنا مولویوں کا. لیکن پھر بھی میں صحابہ نے جھنڈے لہرائے، میں بیان کرتی ہوں. پھر بھی صحابہ نے جھنڈے لہرائے حضور کی آمد پر، نبی علیہ السلام کے سامنے لہرائے. نام یاد رکھنا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں پھر اختتام کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے. بریدہ اسلمی، کیا نام ہے؟ بریدہ اسلمی قبیلے کا نام ہے، اسلم قبیلے سے تھا، قبیلے کا سردار ہے. جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کافروں نے کہا کہ کون ہے جو نبی علیہ السلام کو تلاش کر کے گرفتار کرے یا نعوذ باللہ وہ کہنے لگے قتل کرے، تو اس کو 200 سرخ اونٹ انعام دیا جائے. ایک تو حضرت سراقہ پیچھے لگے تھے نا، حضرت سراقہ جب وہ پیچھے لگے تو ان کا گھوڑا آدھا جو ہے نا زمین میں چلا گیا تھا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. آج بھی جو حضرات اس جگہ کو دیکھتے ہیں نا اسی طرح وہ جگہ نرم ہے اور سفید بھی ہے، نرم بھی ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت. لیکن حضور نے ان کو معافی جب دی تھی نا تو سرکار نے فرمایا سراقہ میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہو گئے، سونے کے کنگن تو پہنے ہوگا. حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن میرا نبی جس کے لیے کہتے اس کے لیے حلال ہو جایا کرتا ہے. اور پھر حضرت عمر پاک کا زمانہ آیا جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر پاک نے فرمایا آ بھائی سراقہ ادھر آ، تیری ایک کلائیاں پتلی پتلی ہیں، پتلی پتلی عورتوں جیسی کلائی ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تو نے کنگن پہنے ہیں سونے کے کنگن. آؤ آج عمر وہ بات پوری کر دے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی. یہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کسی کو. تو نبی علیہ السلام وہ شخص جو نا بریدہ سمیت 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے خود سردار تھا قبیلے کا، 70 بندے ساتھ میں لے کر حضور کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اور انعام کی لالچ میں. میں سمجھتا ہوں اس وقت تک انعام کی لالچ تھی جب تک دیکھا نہیں تھا.
جو دیکھ لیتے ہیں تو وہ حضور کے ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس کو واقعہ تو بہت لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، شعر سے دلیلوں سے بنا چڑھا کر بھلے ساری رات پڑھوں، لیکن میں تو اختصار کرتا ہوں کہ آمنا سامنا اس کا حضور سے ہو گیا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو وہ حضور کو دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ گیا، پہلے نہیں دیکھا تھا، آپ دیکھتے ہی رہ گیا اس کو، اتنا سامنا۔ تلواریں گر گئیں، ساتھیوں کی بھی گر گئیں، اس کی بھی، بس حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر پڑھ دیتا ہوں، ورنہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اے تن میرا کوئی کامل پیر کو جس طرح دیکھتا ہے نا، سب سے بڑے پیر حضور ہیں۔ لیکن میں کامل کی بات اس لیے کروں، میں خود کاملین کا مرید ہوں، میں ایرے غیر نتھو خیرے کا مرید نہیں ہوں۔ ایک تو میں کامل کا ہوں اور دوسرا میرا پیر سید ہے، سید بھی ہے، ولی بھی ہے، ولی بھی ہے اور سید بھی ہے۔ اس لیے میں ایرے غیرے کی بات کرتا نہیں ہوں، جو نماز ہی نہ پڑھے، جو فرض ہی نہ پڑھے، واجب ہی نہ پڑھے، سنت ہی نہ پڑھے، آخر جی میں پیر ہوں، بس اے مولویوں کا کام ہے نمازہ پڑھنا، میں ایسے پیر کو نہیں مانتا۔ وہ ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے، ولی الرحمان نہیں ہے۔ ولی الرحمان وہ ہوتا ہے جو نماز کا خود بھی پابند ہوگا، اپنے مریدوں کو بھی پابند کرے گا۔ کہیں دعا دکھا کے بیٹھا چھٹو جی بڑے کام مولویوں کا تے کھان والے پیالے چٹ کر دینا، وہ کام مولویوں کا نہیں۔ مرید ایک ساری گھڑی کٹ دینی، پورا سال ہی جناب مرید کل تاتا رہے، وہ مرید کو پتہ نہیں لگا بھی پوری رڑی کٹ کے گیا، سال تک میں قرضہ اتارنا، نماز کا ویلا آیا تو مولویوں کا کام۔ ایسے پیر کی بیعت حرام ہے۔ بیعت اس پیر کی کریں جس کا تعلق ظاہری حضور کی سنت پر ہو، باطنی تعلق مصطفیٰ سے، وہ خود فیض لے بھی سکتا ہے، فیض دے بھی سکتا ہے، ورنہ کوئی فیض خود نہیں لے سکتا۔ یہ دیکھیں یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کا دو طرح سے تعلق ہے، یہ ہمیں جو روشنی دے رہی ہے، ایک اس کی ظاہری فٹنگ ہے، ایک اس کا پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق ہے۔ ظاہری فٹنگ درست ہو، پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق نہ ہو، روشنی دے گی؟ بولتے نہیں۔ اگر اس کا تعلق ظاہری ٹھیک ہے، باطنی نہیں ہے، روشنی نہیں۔ باطنی تعلق پیچھے ہو، ظاہری فٹنگ درست نہ ہو، روشنی دے گی؟ تو دو طرح سے تعلق ہے، اس کی ظاہری فٹنگ بھی درست ہو، پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو پھر یہ روشنی دے گی۔ اسی طرح پیر کامل وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر شریعت مصطفیٰ پر ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، اس کا جانا، ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، وہ پیر وہی کامل ہے جس کا ظاہر شریعت مصطفیٰ پر ہو اور باطنی تعلق زندہ باد کہہ دو پانو کی ہے۔ مرید ایسے لوگوں پہ ہونا چاہیے جو ادھر ہاتھ پکڑے ادھر سرکار کے ہاتھ پکڑے۔ تو اس نے چونکہ دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے اب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ کیسے پڑھ دوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھ دیتے، نہیں تو سلام بھی پڑھ سکتے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد دیکھنا رجا چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھا میں صبر
میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا مرشد والا ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے۔ مرشد دا دیدار حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چونکہ اس نے نہیں دیکھا تھا تو جب دیکھا تو بس وجود کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا سرکار نے اس سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی برائدہ۔ سرکار نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، فرمایا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا جی اسلم قبیلے سے۔ حضور نے پھر اشارہ کیا ابوبکر کو، معاملہ سلامتی والا، ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے جب سب اپنا قبیلہ اپنا تعارف کرا لیا تو اس نے حضور سے پوچھا، وہ کہنے لگا جی من انتا، آپ کون ہے؟ سرکار فرمانے لگا انا محمد بن عبداللہ۔ جس وقت یہ جملہ سنا نا وہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جو میں بات عرض کرتا ہوں جو جھنڈے والی بات ہے، اب اس نے کہا چونکہ حضور مدینہ اب داخلہ ہے، 70 بندوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، خود بھی اور 70 جو لایا تھا سب کو مسلمان ہونا پڑا، حضور کا کلمہ پڑا۔ اب 70 وہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضور ہیں، اور حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر سواری پر سوار ہیں 70 آدمی۔ وہ برائدہ کہنے لگا حضور ایسے مدینے میں نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیسے جانا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جھنڈے لہرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جھنڈے لہرائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے مدینے میں۔ پتہ لگے کہ حضور آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جھنڈے نہیں لہرائے، برائدہ اسلمی کو پڑھنا ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر علماء سے پوچھنا ہے، اگر تیرے علاقے کے علماء کو بھی نہ سمجھ آئے تو پھر کم از کم جو ہے یہاں کو اپنا بورے والے مدرسہ کسی بڑے مدرسے میں رجوع کرنا ہے، وہاں بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تیرے مسلک کے مولوی کو تو پھر گوجرے میں انشاءاللہ علماء تشریف رکھتے ہیں، علماء کے خادم بیٹھے ہیں دین مصطفیٰ پڑھانے والے، تیری آنکھوں سے پٹی اتاریں گے کہ تو کہتا ہے کہ جھنڈے نہیں لہرائے، تمہیں دکھائیں گے کہ حضور کے خادموں نے حضور کی آمد پر جھنڈے لہرائے۔ اب اس نے جھنڈا کیسا بنایا؟ یہ لام والا ایسے تو کپڑے آپ اس کے پاس تھے نہیں، تو اس نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتاری اور اپنے نیزے کے ساتھ باندھی پگڑی، باندھ کر کے نا حضور کے یمشی بین ید رسول اللہ، حضور کے آگے آگے جا رہا تھا اور ایسے جھنڈا ہلا رہا تھا نا، ادھر 70 ساتھ تھے، وہ آگے آگے جا رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ جا محمد جا رسول، یا اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ اللہ اکبر کا نعرہ آج نیا نہیں ہے، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ نیا نہیں ہے، یہ 70 آدمی جو ہے نعرہ تکبیر بلند کر کے جا رہے تھے اور جھنڈا لہرا کے جا رہا تھا، لوگوں کو مدینے والوں کو بتا رہا تھا کہ جھنڈے لہرا کے ہم آ رہے ہیں کیونکہ مصطفیٰ آ گئے۔ اچھا آگے کیا ہوا ہے؟ جب مدینے میں داخل ہو تو پھر کیا ہوا؟ سائد الرجال والنساء فوق البیوت، وہاں مرد عورتیں چھتوں پر کھڑے تھے، وتفرق الغلمان والخدم، لڑکے خادم بچے گلیوں میں کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول یہی کچھ ہوا ہے جو کچھ مدینے والوں نے کیا، یہی کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے شوق کے اندر بچے کوئی ادھر جھنڈے لے کے